الرحیم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری کتاب جو ہے الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ، تو انشاءاللہ آج پانچویں نشست ہوگی۔ ہم اس کتاب کے آغاز میں وجہ تالیف رسالہ جو مولانا تھانوی نے بیان کیا ہے، اس میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے بنیادی طور پہ علم کلام سے متعلق اور علم کلام جدید کی کتاب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا علم کلام اس کے اندر بیان کیا گیا ہے یا بالکل کوئی نئے سرے سے کچھ اصول وضع کر کے بات کی گئی ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہی جو ہمارا کلامی ڈسکورس ہے، کلامی روایت ہے، اس میں سے کچھ اصول لے کر ان کا انطباق کیا گیا، ان کے ذریعے سے جدید شبہات جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو حل کیا گیا۔ اور یہ جدید شبہات ہیں سارے کے سارے وہ جس منبع سے، جس سورس سے پیدا ہو رہے ہیں، اسے ہم نیچریت کہتے ہیں۔ تو نیچریت پر بھی ہم نے یہاں پہ کافی بات کی ہے، کیونکہ ضروری ہے نا کہ بھئی آپ جس چیز پر حکم لگا رہے ہیں کہ پہلے معرفت حاصل کر لیں، اس کو جان لیں کہ وہ چیز کیا ہے۔ تو کہا جاتا ہے نا کہ الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ، کہ کسی بھی شے پر جو حکم لگایا جاتا ہے وہ اس کے تصور کی فرع ہے، اس کے تصور کی فرع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شے پہ اگر کوئی آپ ججمنٹ پاس کر رہے ہیں تو پہلے اس کی جو ہے نا اس کا کانسیپٹ بنانا ضروری ہے۔ ججمنٹ کسی بھی شے پہ جو پاس کی جاتی ہے اس کے کانسیپٹ کی فرع ہوتی ہے، اس سے وہ برآمد ہوتی ہے یا ہونی چاہیے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں جانیں کہ بھی نیچریت کیا ہے۔ تو نیچریت کے حوالے سے ہم بہت کچھ بیان کر چکے ہیں۔ بہرحال جیسے ایک اور طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ایک چیز جس کو ہم ورلڈ ویو کہتے ہیں۔ ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے؟ جس میں تصور انسان ہے، تصور کائنات ہے اور تصور خدا ہے۔ تو نیچریت میں ہوتا یہ ہے کہ اس ورلڈ ویو میں جو ایمفیسس تھا، جو مراتب ایک خاص طرح سے تھے، اس کو پورا بدل دیا جاتا، یعنی خدا مرکزیت سے انسان مرکزیت کی طرف ایک شفٹ پیدا ہوتا۔ میں ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو مثلث ہے انسان، کائنات، خدا کی، اس میں سے آپ خدا کو گویا ایک طرف کر دیتے ہیں، خدا گویا غیر متعلق ہو جاتا ہے۔ خدا صرف کریٹر ہے یا واچ میکر ہے، جس نے ایک دفعہ کائنات کو بنا کر اس کو ایک خاص طرح سے کچھ قوانین بنا کر، اس کا ایک نظم بنا کے، اسٹرکچر بنا کے گویا خود اس سے الگ ہو گیا۔ اب گویا انسان کے لیے، اور وہ الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ انٹرفیئر نہیں کر رہا اور وہ انسان سے کوئی مطالبات بھی نہیں کر رہا، وہ انسان سے کوئی بات نہیں چاہتا، یعنی شریعت نہیں ہوتی، مذہب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہر ایکسٹریم ایک فارم ہے نا نیچریت کی۔ اس کی نیچریت کی بہت سی ایسی فارم بھی ہو سکتی ہیں جو اس سے نیچے ہوں، جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ نیچریت جو ہے وہی الحاد کا زینہ ہے، یہ الحاد کا دروازہ ہے۔ اور الحاد بھی کیا ہے؟ ایک تصور ہے، ایک مفہوم ہے جو کلی مشکک ہے۔ میں بیان کیا تھا پچھلی دفعہ کہ کلی مشکک کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ کلی کیا ہوتا ہے؟ ہر مفہوم ہوتا ہے، کلی اس مفہوم کو کہتے ہیں جو بہت سے افراد پر صادق آ سکے، اس کے افراد بہت سے ہو سکیں، کی اپلیکیشن بہت سی جگہوں پر ہو سکے ایک ہی مفہوم کی، اسے ہم کلی بولتے ہیں۔ پھر اگر وہ اپلیکیشن برابر کے درجے پر ہو تو پھر تو یہ ایک اور معاملہ ہے، لیکن اگر اپلیکیشن جو ہے اس کی وہ مختلف درجات پر ہو رہی ہے، ایک لیول پر نہیں ہو رہی، تو وہ اسے ہم کہیں کلی مشکک۔ الحاد بھی گویا کلی مشکک ہے، اسی طریقے سے نیچریت بھی ایسے ہی ہے۔ یعنی نیچریت کی کچھ ایکسٹریم فارم ہے جہاں سرے سے خدا کا انکار ہو جاتا ہے، خدا سرے سے غیر متعلق ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ اور فارمز ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح کی مذہبی نیچریت ہے یا مذہبی تجدد ہے۔ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اس کے کچھ اثرات آتے ہیں، کہ اثرات کی وجہ سے آپ تعویلات بھی کرتے ہیں متن کے اندر، قرآن مجید کے اندر یا وحی کے اندر، اور کچھ چیزوں کا انکار بھی کر دیتے ہیں۔ یہ جو پورا ٹرینڈ ہے یہ پیدا اسی نیچریت کے اصول سے ہوتا ہے، لیکن اس کا انطباق یہاں جا کے وہ ایکسٹریم فارم پہ نہیں ہو رہا کہ آپ بالکل یہ انکار کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ہو رہا ہے اور بنیاد وہی ہے۔ تو اس کتاب کا بھی جو اصل میں ہدف ہے وہی نیچریت ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ورلڈ ویو ہے، تصور خدا ہے، تصور کائنات ہے، تصور انسان ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ تصور خدا جو ہے وہ مرکز سے نکل جاتا ہے اور مرکز پہ انسان آ جاتا ہے۔ تو اب انسان ہے اور کائنات ہے، ٹھیک ہے۔ اور کائنات کے اندر کیا ہے؟ نیچر ہے، وہی نیچر انسان کے اندر بھی ہے۔ انسان کیونکہ چاہتا ہے کہ وہ آزادی حاصل کرے، انسان اپنے جو دائرہ اختیار ہے، آزادی کا دائرہ ہے، اس کو چاہتا ہے کہ وہ مستقل بڑھاتا رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوانین فطرت کو جو پائے جاتے ہیں ان کا علم حاصل کرے۔ اسی طریقے سے وہ جو چیز سماج کے اندر کچھ قوانین اگر پائے جاتے ہیں ان کا بھی علم حاصل کرے۔ اسی طریقے سے انسان کے اپنے نفس میں جو پائے جاتے ہیں ان کا علم حاصل کرے۔ ان سب کے ذریعے سے وہ کیا کرے گا کہ اپنے جو لمیٹیشنز ہیں، جو تحدیدات ہیں، ان کو کم کرے گا۔
اور اپنی جو آزادی کا دائرہ ہے اس کو بڑھاتا رہے گا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس کے اندر گویا انسان ہے اور اس کے سامنے کائنات ہے، تو خدا جیسے ایک اصول ہے، ایک منبع ہے، ایک واچ میکر ہے، وہ تو اس سے الگ ہو گیا، لیکن بس اب انسان ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے خیر و شر کا تعین کرنا ہے، تو انسان کے اندر بھی نیچر ہی ہے، ٹھیک ہے، انسان کے خارج میں بھی نیچر ہے، اسی کے بنیاد پر وہ فیصلے کر رہا ہوتا۔ تو گویا یہ ہے، اس سے پر ہو یہ رہا ہے کہ جیسے مطلب مراد ہے کہ بالکل مذہب بھی غیر متعلق ہو جاتا ہے، خدا بھی غیر متعلق ہو جاتا ہے، اور اس کی ایکسٹریم فارم میں تو بالکل غیر متعلق ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ نچلی جو سطح ہیں کے اندر گویا اس سطح پہ آ کے مطلب تعویلات ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے بہت سی باتوں کا، قطعی چیزوں کا بالکل یہ انکار بھی ہوتا ہے، مطلب معجزات کا انکار کر دیا، اس طرح کی بہت سے معاملات۔ تو گویا یہ جیسے ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی یہاں پہ ان علم کلام کی اہمیت، تعریف اور ضرورت پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ حکمت و فلسفے کی تعریف کیا ہے، اس کی اقسام کیا تھیں، حکمت نظری اور حکمت عملی، اس پر ہم بات کر چکے ہیں، اور ان کی ان تقسیمات کا کیا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے خطبہ بھی اس کتاب کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے، جہاں پہ جو ہے وہ جو علی گڑھ کے طلبہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور وہاں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کی کون سی کوتاہیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو وعظ جو ہے علماء کے وہ نافع نہیں ہوتے، فائدہ مند نہیں ہوتے آپ کے لیے۔ اس کے بعد اصول موضوعہ پر ہم آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اصول موضوعہ کیا ہیں؟ وہ بیسیکلی کچھ مقدمات ہیں، کچھ سوابق ہیں، کچھ اولیات ہیں، کچھ قواعد ہیں، ایسے اصولی قواعد ہیں جو پہلے بیان کیے جاتے ہیں، فرسٹ پرنسپلز ہیں، کچھ ایکزیمز ہیں، تاکہ جو گفتگو کا دائرہ متعین ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ مطلب طے ہو جائے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی انضباط پیدا ہو جائے، علمی گفتگو جو ہو رہی ہے وہ منضبط ہو جائے، جو ہم حوار علمی کہتے ہیں، ڈسکورس ہے، اس کے حدود طے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایسے اصول ہیں جو گویا سیلف ایویڈنٹ ہیں، بدیہی ہیں، ٹھیک ہے، تو گویا اگر آپ ان کو مان لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد ان کے انطباقات پر تو آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آپ اس کو صحیح اپلائی نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ ان کو مان بھی رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا انطباق بھی صحیح کیا جا رہا ہے، پھر ان دی اینڈ اس کے انکار کی وجہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں جو کتاب کی ترتیب ہے وہ ایسے ہی ہے نا کہ پہلے اصول موضوع ہیں، پھر آگے انتباہات ہیں، یعنی الانتباہات المفیدہ، کچھ مفید یا یوزفل انٹیمیشنز ہیں نا، جو گویا انہی اصول موضوعہ کے اپلیکیشنز ہیں، انہی کے انطباقات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے، اس میں ہم جو ہے 4 دیکھ چکے ہیں اصول۔ اس میں پہلا اصول یہ کیا تھا، ہم دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو ایک دفعہ، کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں، کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں ہے، یعنی اگر آپ کسی چیز کو نہیں جانتے یا کسی چیز کا آپ کو علم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ کسی چیز کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں، یعنی عدم علم علم عدم کی دلیل نہیں ہے، عدم علم علم کا نہ ہونا علم عدم کی دلیل نہیں ہے، عدم کے علم کی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلا اصول تھا، ٹھیک ہے، وہ یہ تھا کہ جو امر عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بتلاتی ہو، اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ عقلاً، اچھا ہم نے دیکھا تھا نا واقعات، ہم نے کہا 3 احکام ہوتے ہیں، ہم نے کہا تھا حکم ہوتا ہے، حکم کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ تو حکم کسے کہتے ہیں کہ بھی آپ کسی شے، اس بات امر او نفی ہو او نفی، کہ بھائی کسی شے کو آپ ثابت کر رہے ہیں یا اس کی نفی کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب حکم یا تو عادی ہوتا ہے یا عقلی ہوتا ہے یا شرعی ہوتا ہے، ہم نے بات پچھلی دفعہ اس پر کی تھی۔ حکم عقلی کیا ہے؟ وہ 3 ہوتے ہیں کہ امکان ہے، استحالہ ہے، اور کیا ہے؟ وجوب ہے، ٹھیک ہے، ذہن میں ہے نا، شاید اصطلاحات ہیں کہ نہیں؟ امکان، وجوب اور استحالہ، یعنی ممکن ہے، وہ پاسبل ہے، ٹھیک ہے، استحالہ کسے کہتے ہیں؟ امپاسبل ہے، اور وجوب کسے کہتے ہیں کہ وہ نیسیسری ہے، نیسیسٹی پائی جاتی ہے اس کے۔ تو یہ 3 احکام ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ بھئی عادت اور عقل میں فرق ہوتا ہے، وہ جو چوتھا یہاں پہ ہم نے اصول موضوعہ دیکھے تھے، اس میں چوتھا جو اصول تھا وہ یہی تھا کہ بھئی عقل کا معاملہ اور ہے اور عادت کا معاملہ اور ہے۔ تو عادت کے احکام بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں، یعنی واجب عادی ہے، واجب جو ہے وہ اس طرح ممتنع عادی ہے، اسی طرح سے ممکن عادی ہے، یعنی عادت میں کچھ چیزیں لازمی ہوتی ہیں، عادت میں کچھ چیزیں لازمی نہیں ہوتی، اور عادت میں کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں اور نہیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عقل کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی کچھ چیزیں جو لازماً ہوں، ان کا نہ ہونا پاسبل نہیں ہے،
ریشنلی پاسبل نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ عقلاً واجب ہے. ٹھیک ہے. اور وہ چیزیں جو ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی. یعنی عقل کہتی ہے کہ اگر وہ ہوں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، اور اگر نہ بھی ہو تب بھی کچھ نہیں ہوتا. تو وہ کیا ہے؟ ممکن ہے، پاسبل ہے، ریشنلی پاسبل ہے. اور تیسری وہ ہے کہ جو نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہے. اور اگر بالفرض وہ ہو جائیں تو ان کے ہونے سے کوئی قانون عقلی ٹوٹ جائے گا. تو ان کے ہونے سے اجتماع نقیضین لازم آ جائے گا. یعنی اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے ہونا اور نہ ہونا ایک ہو جائیں گے، اور ہونا اور نہ ہونا ایک نہیں ہو سکتا. تو ہم نے کچھ بات کی تھی، ابھی مزید انشاءاللہ ہم بات یہاں پہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں بتا رہے ہیں کہ بھئی دوسرے میں کہ جو امر عقلاً ممکن ہو، یعنی عقل اس کے ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی اس کے وقوع کو بتلاتی ہو. نقلی دلیل کیا کہہ رہی ہے؟ کہ بھئی وہ ہے، ایسا ہے. اور نقلی دلیل سے کیا مراد ہے؟ خبر. ٹھیک ہے. یا سما جسے آپ کہتے ہیں. تو کیا ہے کہ ایک خبر آپ کو ملی ہے، میں کیا کچھ بتایا جا رہا ہے آپ کو، اور جس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ عقلاً ممکن ہے. ٹھیک ہے. اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے. یعنی جو امر عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بتلاتی ہو، اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے. اسی طرح اگر دلیل نقلی اس کے عدم وقوع کو بتلاوے تو عدم وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے. یعنی وہ عقلاً ممکن ہے تو صحیح دلیل نقلی ہمیں ایسی ملی جو بتا رہی ہے کہ بھئی وہ نہیں ہے، تو اس کے عدم وقوع کا قائل ہونا ضروری ہوگا. یہ دوسرا اصول تھا، اس کو تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں، صرف خلاصہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. جی ہاں، خبر سے مراد ہے کہ جو چیز بھی آپ تک پہنچتی ہے تھرو، مطلب یعنی آپ سنتے ہیں اس کو، مثلا کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے آپ کے سامنے. ظاہر ہے کہ مثلا یہ واقعہ کہ بھئی فلاں کام ہوا تھا 1950 میں، یا فلاں صاحب ایگزسٹ کرتے تھے اس زمانے میں، یہ آپ کو خبر سے معلوم ہوتا ہے نا. اب ان صاحب کا ہونا یا نہ ہونا ممکن ہے، عقلاً ممکن ہے کہ وہ صاحب ہوں یا وہ صاحب نہ ہوں. یعنی ان کے نہ ہونے سے کوئی قانون عقلی ٹوٹتا ہے، اور نہ ان کے نہ ہونے سے کوئی قانون عقلی ٹوٹتا ہے. اب جو خبر آپ کو مل رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے بھئی یہ خبر جو میں مل رہی ہے کس ذریعے سے مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ذریعہ درست ہے، ذریعہ صحیح ہے، یا خبر اتنی زیادہ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، یا کوئی ایسے صاحب بیان کر رہے ہیں جن کا سچا ہونا ثابت ہو چکا ہے، تو پھر گویا اس خبر کو آپ مان لیتے ہیں، خبر کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں. اور اسی پر ہمارا پورا کاروبار اسی پہ چل رہا ہے. ہماری دنیا جو بھی ہم کام دنیا میں کرتے ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں معاملات، کہ خبر پہ چل رہا ہوتا. ہم نے جو ہے سب کچھ دیکھا نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے جو ہم نے خود دیکھا ہوتا ہے. باقی سب کچھ ہم مانتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کے بنیاد پر بڑے بڑے فیصلے بھی کرتے ہیں، مستقبل کی پریڈکشن بھی کرتے ہیں. وہ سب خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو خبر سے مراد یہ ہے. باقی یہ آپ کہہ سکتے ہیں عقل وہاں یہ دیکھے گی کہ جو بات کی جا رہی ہے کیا وہ پاسبل بھی ہے کہ نہیں. مثلا ایک صاحب یہ آپ کو خبر واقعہ بیان کریں کہ بھئی فلاں جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ایک صاحب یہاں تھے، اور اسی ٹائم پہ وہ صاحب وہاں بھی تھے. ایک ہی وقت میں ایک صاحب دو جگہ پائے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہیں گے بھئی یہ پاسبل نہیں. یہ واقعہ تو بیان کیا گیا لیکن یہ واقعہ عقلاً ممکن نہیں، کیونکہ ایک شے کا ایک وقت میں دو جگہ ہونا ناممکن ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک شے ہے بھی اور نہیں بھی. ٹھیک ہے. تو اس سے وہ قانون عقلی ٹوٹ رہا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیونکہ عقلاً امپاسبل ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مان سکتے. لیکن اگر کوئی بھی صاحب کہیں گے وہ فلاں صاحب جو تھے، مثلا آپ سے کوئی کہتا ہے کہ فلاں صاحب نے چھلانگ لگائی چھت سے تو وہ بجائے نیچے آنے کے اوپر چلے گئے. ایک تو ویسے اوپر چلے گیا کہ وہ اتنی اوپر سے لگائی تھی فوت ہو گئے، مسکین معنوں میں نہیں کہہ رہا، وہ نیچے آنے کے بجائے اوپر کی طرف اڑنا شروع ہو گئے. تو یہ خبر بیان کی گئی آپ کو. اب ظاہر ہے کہ یہ خبر اگر ایک دو آدمیوں نے بیان کی تو آپ اس کا انکار کریں گے بھی امیر خان کو چھوڑ رہا ہے. لیکن اگر کوئی اتنے زیادہ لوگ بیان کر رہے ہیں اس طرح سے، سب نے دیکھا ہے اس کو، تو آپ کے پاس اس کے انکار کی وجہ نہیں ہے، کیونکہ ان دی اینڈ وہ ریشنلی پاسبل ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھی ریشنلی امپاسبل ہے. ریشنلی پاسبل ہے. اور اگر خبر آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے، اس کے ذرائع بھی درست ہیں، اور جو لوگ آپ کو بیان کر رہے ہیں وہ دیانتدار ہیں، یا بہت سارے لوگ بیان کر رہے ہیں اس کو، تو اب آپ کے پاس انکار کی وجہ نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کو. اس کے بعد تیسرا اصول تھا. تیسرا اصول کیا تھا کہ بھی محال عقلی ہونا اور چیز ہے اور مستبعد ہونا اور چیز ہے. محال خلاف عقل ہوتا ہے اور مستبعد خلاف عادت.
ابھی یہ مسلم نے بات کی نا عادت کی اور عقل کی، یہاں وہی بات چل رہی ہے کہ بھئی محال عقلی ہونا اور چیز ہے اور مستبعد ہونا اور چیز ہے۔ محال عقلی کیا ہے؟ ریشنلی امپاسبل ہے، اور مستبعد ہونا کیا ہے کہ بھئی وہ عادتاً امپاسبل ہے، بائی دس عادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں، عادت کا حکم اور ہوتا ہے، عقل کا حکم اور ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے جو ہے وہ 3 آپ کو دائرے بنا کے خط بنائے تو نہیں تھے، ویسے بیان کیے تھے کہ ان کا تعلق کیسے آپس میں ہوتا ہے، کسی کے ذہن میں ہے وہ کیا تھا؟ نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر آپ 3 دائرے بنائیں، ٹھیک ہے، پہلے دائرے میں آپ کہیں کہ بھئی واجب عادی ہے، واجب عادی ہے، اور اس کے اندر دائرہ بنے گا واجب عقلی کا۔ کا مطلب کیا ہے کہ جو عقلاً چیزیں واجب ہوتی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو دائرہ واجب عادی کا بڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عادتاً جو چیزیں لازمی ہے واجب ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر جو واجب عقلی ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ واجب عادی بھی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر چھوٹا دائرہ ہے اور بڑا دائرہ واجب عادی کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر جو واجب عادی ہو واجب عقلی بھی ہو۔ یہ بات واضح ہے جی؟ اگر چاہیے یہاں پہ اگر ڈرا کرتے تو بہتر ہوتا ہے، میرے خیال ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کیا بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلا دائرہ بنا ہے ممتنع عادی کا، تو ممتنع عادی کا دائرہ جو بنے گا وہ کیا ہے کہ بھئی وہ عادتاً امپاسبل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر چھوٹا دائرہ بنے گا ممتنع عقلی کا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں عقلاً امپاسبل ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو عادتاً امپاسبل ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ اس میں وہی بات چلے گی ان دی اینڈ کہ ہر جو عقلاً امپاسبل ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ عادتاً امپاسبل بھی ہے، لیکن ہر جو عادتاً امپاسبل ہے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ عقلاً امپاسبل بھی ہو، کیونکہ وہ بڑا دائرہ ہے اور وہ چھوٹا دائرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے۔ اب تیسرا اگر آپ کہیں تو وہ اس میں معاملہ الٹا ہے، پہلے دو میں تو یہ ہے نا کہ واجب عادی اور ممتنع عادی، یعنی عادتاً جو ہے نیسیسری ہونا اور عادتاً امپاسبل ہونا، اس میں دائرہ بڑا ہوتا ہے، لیکن تیسرا آپ اگر لیتے ہیں تو اس میں عادتاً ممکن ہونے کا دائرہ چھوٹا ہے اور عقلاً ممکن ہونے کا دائرہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال جو بھی ہم نے دیکھی ہے، مثلاً کہ چھت سے چھلانگ لگائی تو اوپر چلے گئے، وہ اس کی مثال ہے کہ یہ کیا ہے، یہ عادتاً تو ناممکن ہے لیکن عقلاً ممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ممکن عقلی کا دائرہ بہت بڑا ہوتا ہے اور ممکن عادی کا دائرہ چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر ممکن عادی جو ہے وہ ممکن عقلی ہے، لیکن ہر ممکن عقلی ممکن عادی نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہے جی؟ جو تین اس سے آپ کے پاس جو فرق ہے نا، یعنی عادت کا حکم اور ہے، عقل کا حکم اور ہے، محال عقلی ہونا اور چیز ہے اور مستبعد ہونا اور چیز ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے ذریعے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ محال خلاف عقل ہوتا ہے اور مستبعد خلاف عادت ہوتا ہے، عقل اور عادت کے احکام جدا جدا ہیں، دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔ محال کبھی واقع نہیں ہو سکتا، مستبعد واقع ہو سکتا ہے۔ محال کو خلاف عقل کہیں گے اور مستبعد کو غیر مدرک بالفعل۔ اس کا کیا مطلب تھا جی غیر مدرک بالفعل کا؟ ہم، بیان کیا تھا لاسٹ ٹائم بھی، مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ ایکچول میں اس کا ادراک نہیں کرتے نا عام طور پہ، غیر مدرک بالفعل، ایکچویلٹی آپ اس کا ادراک نہیں کرتے عام طور پہ، ٹھیک ہے، یعنی محال خلاف عقل ہے اور مستبعد غیر مدرک بالفعل ہے، اس کو ایکچویلٹی میں بالفعل اس کا ادراک نہیں کیا جاتا۔ ان دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔ اب اس کی آگے شرح تھی جو ہم پہلے کر چکے ہیں، اس کو دہرانے کا فائدہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ بعد ہم نے دیکھا تھا چوتھا اصول، چوتھا اصول جو تھا وہ بیسیکلی علمیات سے متعلق ہے نا، ہم نے کہا تھا کہ بھائی تھیوری آف نالج سے، وہ کیا ہے کہ بھائی موجود ہونے کے لیے محسوس و مشاہد ہونا لازم نہیں، موجود ہونے کے لیے محسوس و مشاہد ہونا لازم نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں واقعات پر وقوع کا حکم 3 طور پر کیا جاتا ہے، ایک مشاہدہ جیسے ہم نے زید کو آتا ہوا دیکھا، دوسرے مخبر صادق کی خبر جیسے کسی معتبر آدمی نے خبر دی کہ زید آیا، اس میں یہ شرط ہوگی کہ کوئی دلیل اس سے زیادہ صحیح اس کی مکذب نہ ہو، مثلا کسی نے یہ خبر دی کہ زید رات آیا تھا اور آتے ہی تم کو تلوار سے زخمی کیا تھا، حالانکہ مخاطب کو معلوم ہے کہ مجھ کو کسی نے زخمی نہیں کیا اور نہ اب وہ زخمی ہے، بس یہاں مشاہدہ اس کا مکذب ہے، اس لیے اس خبر کو غیر واقع کہیں گے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ استدلال عقلی ہے، وہ کیا ہے؟ جیسے دھوپ کو دیکھ کر گو آفتاب کو نہ دیکھا ہو اور نہ کسی نے اس کے طلوع کی خبر دی ہو، عقل سے پہچان لیا کہ آفتاب بھی طلوع ہو گیا ہے،
تو کہہ رہے ہیں ان تینوں واقعات میں وجود کا حکم تو مشترک ہے، لیکن محسوس صرف ایک واقعہ ہے اور باقی دو غیر محسوس ہیں۔ یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ بھئی موجود ہونے کے لیے محسوس ہونا، حس میں آنا یا مشاہد ہونا، اس کو دیکھ لینا لازمی نہیں ہے، بلکہ آپ بہت دفعہ آپ وجود کا حکم کرتے ہیں یا آپ مانتے ہیں یا ججمنٹ لگاتے ہیں کہ فلاں چیز ہے، لیکن وہ نہ محسوس ہوتی ہے اور نہ مشاہد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہنا ہے کہ جو چیز ہم دیکھیں گے، تجربہ کریں گے، جس چیز کو ہم ایکسپیرینس کریں گے وہی ہوتی ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایک بے بنیاد بات ہے۔ یعنی انسان وجود کا کسی شے پر حکم لگاتا ہے تو اس میں ان تینوں بنیادوں پہ لگاتا ہے، یعنی ذریعہ علم کی بحث ہے نا اصل میں۔ تو ہمارے پاس کون سے ذرائع علم ہیں؟ وہ تین ہیں، یعنی حواس ہیں۔ میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا تھا کہ جو عقیدہ کی کتاب ہے العقائد النصفیہ، اس کی پہلی عبارت ہی کیا ہے؟ خیر اس کی پہلی تو نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتہ، پہلی یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتہ، کہ حقائق جو ہیں اشیاء کے وہ ثابت ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا صرف خیال نہیں ہے، ہمارا وہم نہیں ہے، صرف ہمارے ذہن میں نہیں ہے، بلکہ اشیاء کے حقائق خارج میں موجود ہیں، آبجیکٹیو ریئلٹی ایگزسٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہیں والعلم بہا متحقق، اور اس کا علم جو ہے وہ متحقق ہے، اس کا علم گویا ہوتا ہے، اس کا علم ممکن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ذرائع علم، کہ اسباب العلم للخلق ثلاثۃ، یہ جو ذرائع علم ہے مخلوقات کے لیے وہ تین ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ الحواس السلیمہ، الخبر الصادق اور العقل۔ ایک حواس سلیمہ ہے، پھر خبر صادق ہے اور پھر عقل ہے، یہ ہم لاسٹ ٹائم دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ تین ذرائع علم ہمارے پاس ہیں، مشاہدات بھی ہیں، منقولات ہیں، معقولات ہیں۔ جیسے آپ کہیں بھئی حس ہے، خبر ہے، نظر ہے، یہ حواس ہے، سمع ہے اور عقل ہے، یہ مشاہدہ ہے، نقل ہے، عقل ہے، یہ سب ایک ہی تین ذرائع علم کو بیان، سب الفاظ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایک تیسرا اصول، چوتھا اصول یہ دیکھا تھا۔ اب اس کی اگر یہ چیزیں واضح ہوں گی تو پھر بات آگے۔ جی فرمائیں۔ جی وہی اصل میں خبر ہے، وہی اصل میں خبر۔ اچھا جی، اب اس سے ہم نے آگے چلنا ہے، تو یہ جو پہلے واضح ہوں گے تو ہم آگے چلیں گے، کیونکہ اس میں جو بات چل رہی ہے وہ کتاب ہے نا، ترتیب سے بات چل رہی ہے۔ جب تک پہلی باتیں کلیئر نہیں ہوں گی، پہلی باتیں واضح نہیں ہوں گی، آگے چلنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں دہراتا بھی ہوں ہر دفعہ، تاکہ جو باتیں ہیں وہ کچھ واضح ہو جائیں۔ یہ بھی ہے بھائی کچھ لوگ پہلے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے ہیں، کچھ نئے چہرے ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ دہرا دیا جائے۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ اب اگلا جو ہے وہ کیا ہے؟ پانچواں اصول ہے جو ہم نے پڑھنا ہے۔ پانچواں اصول کیا ہے؟ کہ منقولات محضہ پر دلیل عقلی محض قائم کرنا ممکن نہیں، اس لیے ایسی دلیل کا مطالبہ بھی جائز نہیں۔ منقولات محضہ پر دلیل عقلی محض قائم کرنا ممکن نہیں۔ اب منقولات محضہ سے کیا مراد ہے؟ صرف آگے کہہ رہے ہیں کہ شرح نمبر 4 میں بیان ہوا ہے، وہی جو ہم نے ابھی اصول دیکھا جس میں ذرائع علم کی بحث ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ شرح نمبر 4 میں بیان ہوا ہے کہ واقعات کی ایک قسم وہ ہے جن کا وقوع مخبر صادق کی خبر سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی واقعات کی ایک قسم وہ ہے جن کا وقوع، جس کا ہونا مخبر صادق کی خبر سے معلوم ہوتا ہے۔ منقولات محضہ سے ایسے واقعات مراد ہیں، یعنی اس کا وہ واقعہ ہے جو صرف خبر ہی سے معلوم ہو سکتا ہے، وہ صرف خبر ہی سے معلوم ہو سکتا ہے، اسے ہم منقول محض کہتے ہیں، منقول محض کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک جیسے ہے نا منقولات محضہ، اسی طرح معقولات محضہ بھی ہوتی ہیں، جو معقول محض ہے، ٹھیک ہے، اور منقول محض۔ اگر آپ دیکھیں تو منقول محض جو ہے وہ اصل میں معقول غیر محض ہے۔ کس طرح سے ہے؟ اس طرح سے ہے کہ بھئی معقول محض کیا ہوگا؟ معقول محض یہ ہوگا کہ جہاں صرف عقل کافی ہے حکم لگانے کے لیے، کہ جیسے آپ کہیں کہ بھئی ایک کسی بھی مخلوق کے لیے خالق کی ضرورت ہوتی ہے، کہ مخلوق ہو گئی وہ جو خالق، خالق ہوگا تو وہ مخلوق ہوگی نا، اگر مخلوق ہے تو خالق لازمن ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں حادث کے لیے محدث لازمن ہوتا ہے۔ یہ آپ کہیں گے کہ دو اور دو پانچ نہیں ہوتے، دو اور دو پانچ نہیں ہوتے۔ یہ ایسی ججمنٹس ہیں جو پیور عقل کی بنیاد پر دی جا سکتی ہیں، یہ معقولات محضہ ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے واقعات ہیں، وہ واقعات کیا ہے؟ منقولات محضہ۔ میں نے کہا تھا منقولات محضہ جو ہیں وہ معقولات غیر محضہ ہوتی ہیں۔ وہ کیسے ہوتی ہیں؟ وہ ایسے ہوتی ہیں کہ بھئی عقل اس کے امکان کا حکم کرتی ہے نا، ہم نے دیکھا عقل اس کے امکان کا حکم کرتی ہے۔ کوئی واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے تو عقل اس کو پہلے دیکھے گی ممکن ہے یا نہیں ممکن، وہ جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں بات۔ ان معنوں میں عقل تو ہر جگہ حکم لگا رہی ہوتی ہے، لیکن عقل وہاں حکم منقولات محضہ پر صرف امکان کا لگاتی ہے، یعنی صرف امکان کا وقوع جو ہے وہ عقل نہیں بتا سکتی، سمجھ رہے ہیں؟
امکان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. وہ ہے یا نہیں ہے یہ عقل نہیں بتا سکتی. عقل صرف یہ بتا سکتی ہے کہ وہ ہو بھی سکتی ہے اور وہ نہیں بھی ہو سکتی. وہ ہے یا نہیں، اس کو وقوع کہتے ہیں. امکان اور وقوع میں یہ فرق ہے. امکان پاسبلٹی ہے، وقوع ایکچوئل ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی منقولات محضہ پر دلیل عقلی محض قائم کرنا ممکن نہیں ہے. وہاں دلیل عقلی غیر محض قائم ہوگی، یعنی صرف امکان کو دیکھا جائے گا. یہ بات واضح ہے جی، زیادہ مشکل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی واقعات کی ایک قسم وہ ہے جن کا وقوع مخبر صادق کی خبر سے معلوم ہوتا ہے. منقولات محضہ سے ایسے واقعات مراد ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے واقعات پر دلیل عقلی محض سے استدلال ممکن نہیں. ٹھیک ہے. جیسا نمبر 4 کی قسم سوم میں ممکن ہے. نمبر 4 کون سا ہے؟ وہی جو موجود ہونے کے لیے محسوس و مشاہد ہونا لازم نہیں. اس کی قسم سوم کون سی ہے؟ جہاں استدلال عقلی کافی ہوتا ہے حکم لگانے کے لیے. کہہ رہے ہیں کہ جیسے قسم سوم میں ہے تو ممکن ہے. مثلا کسی نے کہا کہ سکندر اور دارا 2 بادشاہ تھے اور ان میں جنگ ہوئی تھی. ایک آپ کو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سکندر اور دارا 2 بادشاہ تھے اور ان میں جنگ ہوئی تھی. اب کوئی شخص کہنے لگے کہ اس پر کوئی دلیل عقلی قائم کرو. کوئی کہے کہ بھئی تو ظاہر ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا فلسفی ہو، لیکن بجز اس کے اور کیا دلیل قائم کر سکتا ہے کہ ایسے 2 بادشاہوں کا وجود اور مقاتلہ کوئی امر محال تو ہے نہیں. کوئی بات جو ہم دیکھ آئے ہیں نا، یہ باتیں، یہ کانسیپٹس ہیں کچھ جو تھوڑے میں اس لیے دہراتا ہوں بار بار کہ ذرا واضح ہو جائے. تو وہی بات ہے انڈین کہ بھئی ایسے بادشاہوں کا وجود، انڈین ان کا ہونا یا نہ ہونا دونوں پاسبل ہیں. یہ ریشنلی پاسبل ہے. ٹھیک ہے. کہہ رہے امر محال تو ہے نہیں، یعنی ایسا تو نہیں کہ وہ امپاسبل ہو. عقل کہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ ممکن ہے. ٹھیک ہے. اور اس ممکن کے وقوع کی معتبر مورخین نے خبر دی ہے. بہت سے مورخین ہیں جو معتبر ہیں، انہوں نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے. اور جس ممکن کے وقوع کی خبر کی مخبر صادق خبر دیتا ہے، اس کے وقوع کا قائل ہونا واجب ہے، جیسا نمبر 2 میں مذکور ہوا. اس لیے اس واقعے کا قائل ہونا ضرور ہے، جیسا نمبر 2 میں بیان ہوا. نمبر 2 بھی کیا تھا؟ نمبر 2 یہی تھا کہ جو امر عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بتلاتی ہو، اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے. اسی طرح اگر دلیل نقلی اس کے عدم وقوع کو بتلا دے تو عدم وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہہ رہے ہیں اسی طرح قیامت کا آنا ہے، سب مردوں کا زندہ ہو جانا ہے، نئی زندگی کا دور شروع ہونا ہے. یہ سب واقعات کیا ہیں؟ یہ ایک واقعہ منقول محض بالتفسیر المذکور ہے. یہ سب منقول محض ہیں، منقولات محضہ ہیں. یہ اور بات ہے، کچھ واقعات مستقبل کے ہوتے ہیں، کچھ ماضی کے ہوتے ہیں. یہ جو باتیں، یہ واقعات ہیں، اصل میں کچھ ایونٹس ہیں جو مستقبل میں ہوں گے. وہ کون سے ہیں؟ قیامت کا آنا، مردوں کا زندہ ہونا، نئی زندگی کا شروع ہونا. یہ سب اخبار ہیں. تو عقل یہ نہیں کہتی کہ یہ لازماً ہونے چاہیے، اور نہ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. عقل ان کے امکان کا حکم کرتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ خبر کے ذریعے معلوم ہوتا. دیکھیں ایک ہمارے یہاں جیسے ایک تقسیم جو ہوتی ہے نا، وہ ایسے ہوتی ہے کہ کچھ حقائق ہوتے ہیں، کچھ واقعات ہوتے ہیں، اور کچھ احکام ہوتے ہیں. تو حقائق جو ہے نا، یہ بنیادی حقائق، وہ اصلاً جو ہے وہ عقل سے ثابت ہوتا ہے. تو بنیادی حقائق ہے. اگر بنیادی حقائق ہی خبر سے ثابت ہوں تو پھر کیا دور لازم آتا ہے، سرکولر ریزننگ لازم آتی ہے کہ مثلاً فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ حقیقت ہے، اور وہ کتاب کیوں سچی ہے؟ کیونکہ اسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ سچی ہے. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی اور اس لیے ہم اس بات کو مان رہے ہیں. تو اس لیے جو بنیادی کچھ حقائق ہوتے ہیں نا، وہ لازماً عقل سے ثابت ہونے چاہیے. اس پہ دلیل کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے جو انسان کو وہاں تک پہنچا دے. اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہم دیکھا تھا کہ وہ مرشد الی المطلوب ہے، کہ جو مطلوب تک آپ کو لے جاتی ہے. تو بنیادی کچھ حقائق جو ہیں وہ عقل سے ثابت ہوتے ہیں. اور اگر کہا جائے کہ بھئی کوئی نہیں ہوتے، بالکل نہیں ہوتے، تو گویا ایک خاص طرح کی سوفسطائیت پیدا ہوتی ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بہت سے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، ان کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو بنیادی کچھ حقائق اگر عقل سے ثابت نہیں ہو سکتے تو ایک سوفسطائیت بھی جنم لیتی ہے، اور وہ بعض اوقات کچھ مذہبی چولے پہن لیتی ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مذہبی سوفسطائیت ہے، لیکن ہوتی بہرحال وہ سوفسطائیت ہی ہے. یعنی ان دی اینڈ وہ کیا کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کا عقیدہ یا آپ کا ایمان علم کے اندر روٹڈ نہیں ہے. اس کی بنیادیں، اس کی جڑیں علم میں نہیں ہیں، نالج میں نہیں ہیں. وہ صرف کیا ہے؟ وہ فیتھ ہے، یا آپ کا صرف جیسے کہتے ہیں ایکٹ آف ول ہے، یعنی آپ کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے.
ایک لیپ آف فیتھ ہے، یعنی آپ ان دی اینڈ ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کو ماننے کا، اور ارادہ ہی کرتے ہیں کسی چیز کا انکار کرنے کا، اس ارادے کی بنیاد کچھ نہیں ہوتی۔ یہ بات صحیح ہے کہ آپ ان دی اینڈ ارادہ ہی کرتے ہیں، لیکن ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نفس الامر میں حقیقت میں کچھ دلائل ہوتے ہیں جو بنیادی حقائق تک آپ کو لے جا سکتے ہیں، اور گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، تو ہم عقل کہتے ہیں۔ اور یہ جو 4 مطالب ہم نے ذکر کیے تھے امام غزالی کے حوالے سے، تو وہاں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو پہلا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ عقل جو ہے وہ کیا ہے، کچھ جیسے ایک پوٹینشیل کا نام، ایک غریزے کا نام، پیور پوٹینشیلٹی ہے عقل۔ اور دوسرے اس میں کیا تھا، دوسرے مطلب میں کیا تھا کہ بھائی عقل نام ہے کچھ ایسے علوم کا جو طفل ممیز میں وجود میں آ جاتے ہیں۔ طفل ممیز کیا ہے کہ جب وہ ایسا بچہ جو سن تمیز تک پہنچ چکا ہے، جو اب چیزوں میں امتیاز کرنا، اس کے اندر کچھ شعور پیدا ہو گیا ہے، تو وہ اس کا علم اس کے اندر جنریٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے، وہ یہی علم ہے اصل میں۔ وہ کیا ہے، ممکنات کے امکان کا، واجبات کے وجوب کا، ممتنعات کے امتناع کا، اسی کو یہ کہتے ہیں۔ اسی پر پوری بات یہاں پر کی جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دوسرا مطلب ہے عقل کا۔ باقی دو ہم نے بیان کیے تھے۔ تیسرا یہ تھا کہ بے تجربہ، کہ انسان جو تجربہ حاصل کرتا ہے، اس کو بہت ایکسپیرینسز ہوتے ہیں تو اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ انسان عواقب امور کو جان لے، انسان کی جان لے کہ ان دی اینڈ کیا ہونا ہے، اور عواقب کو سامنے رکھ کر فیصلے کریں، تو اسے ہم عاقل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم صاحب تجربے کو یا بزرگ کو بھی کہتے ہیں کہ بڑا عاقل ہے، کی وجہ یہ ہوتی ہے تجربہ اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جو دوسرا مطلب ہے اس میں سب برابر ہے، الا یہ کہ وہ مجنون ہو، سب برابر ہیں، سب اس علم کو رکھتے ہیں پوٹینشلی۔ ہاں، اس علم کو ایکچولائز کرنے میں، اس سے نئے نئے علوم پیدا کرنے میں، یعنی مجہولات سے معلومات تک پہنچنے میں انسان فرق ہوتا ہے۔ ہر آدمی برابر درجے پر نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک بنیادی علم ہر ایک کو حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جو اسی طرح جو ہے نا یہ سارے معاملات، قیامت کا آنا، مردوں کا زندہ ہونا، نئی زندگی کا دور شروع ہونا، ایک واقعہ منقول محض بالتفسیر المذکور ہے۔ یہ سب کیا ہے، منقولات محضہ ہیں۔ سب کیا ہے، یہ بنیادی بات کیا ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ سب چیزیں منقولات محضہ ہیں، اس پر دلیل عقلی محض آپ طلب نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کہیں گے بھئی اس پہ کوئی دلیل عقلی دو کہ انسان مر کر دوبارہ زندہ ہوگا، یا آپ دلیل عقلی اس پر کوئی دو ہمیں کہ مردے زندہ ہو جائیں گے، نئی زندگی پیدا ہوگی، آخرت ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہہ رہے ہیں یہ واقعہ منقول محض ہے، اس کے دعویٰ کرنے والے سے کوئی شخص دلیل عقلی محض کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ ان واقعات کا محال عقلی ہونا کسی دلیل سے ثابت نہیں، وہ سمجھ میں نہ آوے۔ یعنی اتنی بات کرنا کافی ہے کہ ان واقعات کو کوئی ریشنلی امپاسبل ثابت نہیں کر سکتا۔ آپ ثابت کر دیں کہ ریشنلی امپاسبل ہے، ہم انکار کر دیں گے، ٹھیک ہے، ہم مان لیں گے بات صحیح نہیں ہے۔ آپ کے ذمے ہیں کہ ثابت کریں کہ ریشنلی امپاسبل نہیں، ریشنلی ممکن ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ان واقعات کا محال عقلی ہونا کسی دلیل سے ثابت نہیں، گو سمجھ میں نہ آوے، اچھا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا یا آپ کے دماغ اس کو صحیح طرح کمپریہینڈ نہیں کر پا رہا، تو کہہ رہے ہیں کیونکہ ان دونوں کا ایک ہونا صحیح نہیں۔ وہی کس طرح اشارہ ہے، جیسا نمبر 1 میں بیان ہوا، وہی کسی شے کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں، سمجھ رہے بات؟ بس ممکن ٹھہرا تو ممکن ہو گیا، ریشنلی ممکن ہے، پاسبل ہے، اور اس امر ممکن کے وقوع کی ایسے شخص نے خبر دی ہے جس کا صدق دلائل سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اب جیسے ہمارے یہاں چلتا یہ ہے نا کہ نبی کی نبوت پر معجزہ ہوتا ہے، معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے، جب نبی کی نبوت ثابت ہو جاتی ہے، اس کا سچا ہونا ثابت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو اخبار بیان کرتا ہے، ان اخبارات کو ان اخبار کے بارے میں یہ تو دیکھا جائے گا کہ اس کی نسبت اللہ کے نبی سے ثابت ہے یا نہیں، لیکن اگر ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا کہ یہاں پہ خود ہم عقل دوڑائیں، یا ہم کہیں گے نہیں عقل اس کو نہیں مانتی، تو عقل کا کام جہاں پر تھا وہاں پہلے وہ طے کر لے، اصول طے کر لے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، اور نبی کا ہونا ممکن ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے یہ نبی ہے کہ نہیں ہے، یہ عقل کا دائرہ کار ہوتا ہے۔ اس کے بعد سر تسلیم ہم ہے۔ یہ پورا ایک منہج ہے خاص طرح سے نا، اور یہ بہت کوہیرنٹ بھی ہے، اس میں خاص طرح کی ترتیب ہے، اور اس میں کوئی سرکولر آرگومنٹس نہیں ہوتے۔ اس میں اگر کوئی اعتراض کیا جاتا ہے تو اس اعتراض کو آپ کہیں نہ کہیں سے پکڑ سکتے ہیں اسی پورے پیراڈائم کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے حسب نمبر 2 اس کے وقوع کا قائل ہونا واجب ہوگا، یعنی مراد ہے اس کی خبر ایک ایسے شخص نے دی ہے جس کا صدق دلائل سے ثابت ہے، اس لیے اس کے وقوع کا قائل ہونا واجب ہوگا۔ اور اگر ایسے واقعات کی کوئی دلیل عقلی محض بیان کی جاوے گی، یعنی اگر اس کی کوئی دلیل عقلی بیان کرنے کی کوشش کی گئی، تو دلیل عقلی کیا ہوگی، وہ ان دی اینڈ یہی ہوگا کہ ایسا ہونا چاہیے،
یعنی عقل کچھ باتیں کرے گی کہ آخرت ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھو یہاں تو ظلم ہوتا ہے، یہاں تو ایک لوگ بہت سے نیک ہوتے ہیں اور بالکل پسے ہوئے رہتے ہیں، تو بہت سے لوگ جو شریر ہیں، برے ہیں، ظالم ہیں، وہ عیاشی کر رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی عالم ایسا ہونا چاہیے جہاں ان کو بدلہ دیا جائے. تو چاہیے تک تو بات ہو سکتی ہے، چاہیے تک تو بات کی جا سکتی ہے. آپ عقلی دلائل اس طرح کے حکمتیں علتیں بیان کر کے دے سکتے ہیں، لیکن یہ اس کی بنیاد پر کہنا کہ اس سے لازماً ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے. یعنی وہی بات کہ آپ بیسیکلی آٹ سے اس ڈیرائیو نہیں کر سکتے. آپ اگر کوئی چیز ہونی چاہیے، اس کا مطلب نہیں کہ وہ چیز ہے. اس لیے اس کو اصلاً مانا ان دلائل کی بنیاد پر نہیں جائے گا کہ ظلم ہے یہاں پہ، یہ ہے اس پہ، تو ان مانا کس پہ جائے گا کہ اللہ کے نبی نے بتایا. سمجھ نہیں پاتا، یعنی پورا ایک منہج ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی صاحب کو دلیل عقلی محض بیان کرنے کی کوشش کریں تو حقیقت اس کا رفع استبعاد ہوگا. دلیل کی حقیقت کیا ہوگی؟ رفع استبعاد. استبعاد کیا چیز ہے جی؟ ہاں، مطلب استبعاد کیا ہے کہ بھئی وہ چیز مستبعد ہے، بعید از عادت ہے، عادت میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، عقل اس کے امتناع، عادت اس کے امتناع کا حکم کرتی، وہی ممتنع عادی ہے. وہ کیا ممتنع عادی کیا ہوتی ہے؟ مستبعد. تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی اس کی دلیل بیان بھی کرے گا نا، جس طرح بیان کر رہا ہوں اس طرح کی بات، تو اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ رفع استبعاد. یعنی وہ اندین استبعاد کو ختم کرنا مقصود ہوگا بس. کہ آپ کو کچھ مثالیں دے کے، کچھ اور باتیں سمجھا کے یہ بتایا جائے کہ ایسا کوئی ناممکن نہیں ہے عادتاً بھی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو حقیقت اس کی رفع استبعاد ہے، استبعاد کو ختم کر دیا جائے بس. جو مستدل کا تبرع محض ہے اس کے ذمے نہیں. مستدل کون ہے؟ جو استدلال کر رہا ہے، استدلال کرنے والا مستدل. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں مستدل کا تبرع محض ہے، مستدل کا محض احسان ہے، اس کے ذمے نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی دلائل عقلی بیان کرے منقولات محضہ پر. یہ بات واضح ہے جی. اصول کیا تھا، اصول کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اور یہاں پہ کیا بات بیان کی جا رہی ہے. بنیادی بات کیا ہے کہ بھئی جو منقولات محضہ پر دلیل عقلی محض قائم کرنا ممکن نہیں، اس لیے ایسی دلیل کا مطالبہ بھی جائز نہیں. اس کا ترجمہ جو کیا ہے نا حسن عسکری صاحب نے انگلش میں، وہ یہ ہے کہ بھئی اٹ از ناٹ پاسبل ٹو پروو اے پیورلی رپورٹڈ فیکٹ. اٹ از ناٹ پاسبل ٹو پروو اے پیورلی رپورٹڈ فیکٹ بائی اے پیورلی ریشنل آرگومنٹ. ایک پیورلی رپورٹڈ فیکٹ جو ہے منقولات محضہ، ٹھیک ہے، ان کو ثابت نہیں کر سکتے بائی اے پیورلی ریشنل آرگومنٹ. ٹھیک ہے، تو اٹ از ناٹ آلسو پرمیسیبل ٹو ڈیمانڈ سچ این آرگومنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ بات پھر جائز بھی نہیں ہے، یہ مطالبہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ کیا ڈیمانڈ کریں کہ بھئی ایسا آرگومنٹ دیا جائے. بات کیا ہے؟ منقول محض ہے، اس پر کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ؟ عقلی دلیل. یہ درست نہیں. یہ بات واضح ہے جی؟ جو سمجھ نہیں ہو تو پوچھ لیں کچھ. چلیے. اس سے اگلا جو ہے وہ یہ ہے، تو آج دو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلا ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ بھئی کہہ رہے ہیں نمبر 6، چھٹا اصول موضوع، وہ یہ ہے کہ نظیر اور دلیل جس کو آج کل ثبوت کہتے ہیں وہ ایک نہیں. نظیر اور دلیل جس کو آج کل ثبوت کہتے ہیں ایک نہیں. اور مدعی سے دلیل کا مطالبہ جائز ہے مگر نظیر کا مطالبہ جائز نہیں. تو نظیر اور ہوتی ہے اور دلیل اور ہوتی ہے. حالانکہ لوگ نظیر کو ثبوت سمجھتے ہیں، حالانکہ دلیل ثبوت ہوتی ہے، نظیر ثبوت نہیں ہوتی. اور مدعی سے آپ دلیل کا مطالبہ، مدعی جو دعویٰ کرنے والا ہے اس سے آپ دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں، نظیر کا مطالبہ نہیں کر سکتے. کہ اگر آپ وہ دیکھیں انگلش تو کیا ہے، دیر از سم ڈفرنس بٹوین اے پریسیڈنٹ اینڈ این آرگومنٹ. پریسیڈنٹ میں اور آرگومنٹ میں فرق ہوتا ہے. یعنی ایسا واقعہ پہلا دکھایا ہوتا ہے نا، عدالت میں فیصلے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے پریسیڈنٹس ہوتے ہیں کچھ، یعنی پہلے اس طرح کے جو ہیں فیصلے دیے گئے ہوتے ہیں، کی بنیاد پر آپ یہ دکھاتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا یہ پایا جاتا ہے پہلے، کہ نظیر بیان کرتے ہیں، اس کو نظیر کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ دیر از سم ڈفرنس بٹوین اے پریسیڈنٹ اینڈ این آرگومنٹ. ٹھیک ہے، اٹ may be justifiable to demand an argument from the man who makes an assertion, but it is not valid to demand a precedent from him. یعنی آپ اس سے یہ تو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اس پر کیا دلیل دے، لیکن آپ اس سے نظیر کا مطالبہ نہیں کر سکتے. مثلاً طرح اس کی، مثلاً اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ شاہ جارج پنجم نے تخت نشینی کا دربار دلی میں منعقد کیا،
اور کوئی شخص کہے ہم تو جب مانیں گے جب کوئی اس کی نظیر بھی ثابت کرو کہ اس کے قبل کسی اور بادشاہ انگلستان نے ایسا کیا ہو، ہم تب مانیں گے جب تم نظیر پیش کرو، پریسیڈنٹ پیش کرو اس کا، ٹھیک ہے؟ اور اگر نظیر نہ لا سکو تو ہم اس واقعے کو غلط سمجھیں گے۔ تو کیا اس مدعی کے ذمے کسی نظیر کا پیش کرنا ضرور ہوگا، یا یہ کہنا کافی ہوگا کہ گو اس کی نظیر ہم کو معلوم نہیں لیکن ہمارے پاس اس واقعے کی دلیل صحیح موجود ہے؟ نظیر تو نہیں ہے ہمارے پاس اس کی، ہم کوئی مثال اس کی پہلے پیش نہیں کر سکتے آپ کے سامنے، لیکن ہمارے پاس اس کی صحیح دلیل موجود ہے کہ مشاہدہ کرنے والے آئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے۔ یا اگر مقام گفتگو پر کوئی مشاہدہ کرنے والا نہ ہو تو یوں کہنا کافی ہوگا کہ اخباروں میں چھپا ہے، اور معتبر اخباروں میں چھپا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا اس دلیل کے بعد پھر اس واقعے کے ماننے کے لیے نظیر کا بھی انتظار ہوگا کہ کہا جائے کہ بھئی اس کی نظیر پیش کرو؟ بلکہ دلیل کا مطالبہ، اور دلیل یہی ہے کہ بتا دیں کہ مشاہدہ ہے، یا خبر اگر ہے تو خبر جو ہے وہ صحیح ذرائع سے آپ تک پہنچی ہے۔ کوئی بات انڈین مشاہدہ، خبر اور عقل، جو تین ذرائع علم ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یا تو مشاہدہ، کیونکہ یہ واقعہ ہے نا انڈین، میری بات تو یہ واقعات کا تعلق جو ہے انڈین میں، خیر وہ بات شروع کی تھی میں نے، وہ بیچ میں رہ گئی، حقائق واقعات اور احکام والی، وہ بات ہو رہی تھی احکام پر، واقعات حقائق پر، تو ہم نے کہا تھا کہ بھئی حقائق بنیادی وہ تو عقل سے ثابت ہوتے ہیں، ان کی تفصیلات پھر آگے منقولات ہو سکتی، ان کی منقول ہو سکتی ہیں، تفصیل جو ہے وہ نقل سے، خبر سے معلوم ہو سکتی ہے، لیکن واقعات جو ہے نا جتنے بھی ہیں، واقعات جو ہیں وہ سب کے سب منقول ہی ہوتے ہیں، واقعات منقول ہوتے ہیں سرے سے، ان کے بارے میں عقل صرف امکان کا حکم کرتی ہے، وہ جو بات ہم کافی دیر سے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حقائق جو ہیں وہاں پہ عقل محض کا دائرہ کار ہے، واقعات میں نہیں ہے، وہاں صرف امکان کا حکم کرتی ہے عقل۔ اور جو تیسری احکام کا معاملہ ہے، تو احکام سے مراد اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ کسی شے پر مفید و مضر ہونے کا حکم یا حسین و قبیح ہونے کا حکم لگانا، یعنی آپ کہیں فلاں شے مفید ہے، فلاں شے مضر ہے، یا فلاں شے جو ہے وہ اچھی ہے اور فلاں شے بری ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، تو یہ حکم عقل لگا سکتی ہے اگر حکم سے مراد یہ ہے۔ لیکن اگر حکم سے مراد حکم شرعی ہے، احکام کی بات کی نا، حکم شرعی سے کیا مراد ہے کہ یہ جو شے مفید ہے، یہ جو شے خوبصورت ہے، اس کے کرنے پر مجھے ثواب بھی ملے گا، یا اس کے یہ کرنا میرے لیے ضروری ہے، اور اگر میں نہیں کروں گا تو میں پوچھا جاؤں گا آخرت میں، یعنی میں مکلف ہوں اس کو کرنے کا، تو یہ عقل نہیں بتا سکتی، یہ عقل کا دائرہ کار نہیں ہے۔ تو ہم نے بیان کیا حقائق، واقعات اور احکام۔ حقائق جو ہے اس کے بنیادی حقائق وہاں تک رسائی ہوتی ہے، واقعات کل کے کل منقول ہوتے ہیں، احکام میں اگر حکم شرعی لیا جائے تو وہ جو ہے وہ شریعت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، وہ خبر کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ویسے اگر کہا جائے کہ بھئی عقل یہ بتائے کہ کیا شے مفید ہے، کیا مضر ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا بدصورت ہے، کیا جو ہے وہ انسان کے لیے ملائم ہے، کیا نہیں، انسان کیا چیز مناسبت رکھتی ہے، کیا نہیں رکھتی، یہ سب باتیں انسان اپنے تجربے سے، اپنی عقل سے بیان کر سکتا ہے۔ پھر وہ بات ہو رہی تھی تو بیچ میں ہاں تو کیا کہاں تھے؟ ہاں یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، یعنی اگر ہاں تو بات ہو رہی ہے کہ بھئی اس کو کہ شاہ جہاز پنجم نے تخت نشینی کا جو ہے نا کاروبار دلی میں منعقد کیا، کہے کہ ہم تب مانیں گے جب کوئی نظیر پیش کرو، تو کہہ رہے نظیر پیش کرنا ہمارے ذمے نہیں، ہم صرف دلیل بیان کریں گے، اور دلیل کیا ہے؟ مشاہدہ ہے یا خبر ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ انڈین واقعہ ہے، تو بات کہاں سے نکلی تھی کہ حقائق، واقعات اور احکام، کہ انڈین جو واقعہ ہے تو واقعہ منقول محض ہوتا ہے، اور اس پر ہم کیا کہیں گے بھئی اس کے ہم دلیل بیان کر سکتے ہیں، اور دلیل کیا ہوگی کہ کسی نے اس کو دیکھا ہوتے ہوئے یا اس کی خبر ملی صحیح ذرائع سے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس طرح اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ قیامت کے روز ہاتھ پاؤں کلام کریں گے تو اس سے کسی کو نذیر مانگنے کا حق نہیں ہے، اور نہ نذیر پیش نہ کرنے پر کسی کو اس کی تکذیب کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی قیامت کے روز ہاتھ پاؤں کلام کریں گے، تو اس پر یہ نہیں آپ کہہ سکتے اس کی نذیر پیش کرو، کوئی مثال پیش کرو، اس کی مثال کیا ہے، اور ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ کہ مثال کی ڈیمانڈ کرنا جائز نہیں ہے، اس سے صرف کہا جائے گا اس کی دلیل بیان کرو، اور دلیل کیا ہوگی؟ انڈین وہی دلیل ہوگی کہ وہ صاحب جن کی نبوت ثابت ہو چکی ہے، اور یہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ نسبت ان سے ثابت ہے اس بات کی، اس کو اب مانا جائے گا، اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ قیامت کے روز ہاتھ پاؤں کلام کریں گے تو اس سے کسی کو نذیر مانگنے کا حق نہیں، اور نہ نذیر پیش نہ کرنے پر کسی کو اس کی تکذیب کا حق حاصل ہے، کہ وہ نذیر اگر پیش نہیں کر پا رہا تو ہم کہیں کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں،
البتہ دلیل کا قائم کرنا اس کے ذمہ ضرور ہے، اور چونکہ وہ منقول محض ہے، منقول محض ہے، اس لیے حسب نمبر 5 اس قدر استدلال کافی ہے کہ اس کا محال ہونا ثابت نہیں، قدر استدلال کافی ہے کہ اس کا محال ہونا ثابت نہیں، ریشنلی پاسبل ہے، اور مخبر صادق نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے، لہٰذا اس کے وقوع کا اعتقاد واجب ہے۔ مخبر صادق نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے، لہٰذا اس کے وقوع کا اعتقاد واجب ہے۔ البتہ اگر مستدل، وہی بات، اگر مستدل استدلال کرنے والا جو بیان کر رہا ہے کوئی نظیر بھی پیش کر دے تو یہ اس کا تبرع احسان ہے، وہ محض احسان ہے، اضافی چیز ہے، اس کے ذمے نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ بھئی گرامو فون، مثال اس زمانے کی دے رہے ہیں کہ گرامو فون اس کی نظیر میں پیش کر دے کہ باوجود جماد محض ہے، یعنی انڈین میکینیکل چیز ہے، بالکل جماد ہے، کوئی اس میں حیات کے آثار نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود اس میں سے آوازیں آ رہی ہیں، اس میں سے کس طرح الفاظ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو نظیر میں پیش کر دیں، تو اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ایسی تبرع ہے، اصل میں تو یہ دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کی نظیر بن سکتی ہے اصلاً، لیکن اگر اگلے کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی بات کر دی جائے تو یہ ایک اس کا تبرع احسان ہے محض۔ کہہ رہے ہیں آج کل یہ ظلم ہے کہ نو تعلیم یافتہ منقول کی نظیر مانگتے ہیں، کہہ رہے ہیں ظلم آج کل یہ ہے کہ جو نو تعلیم یافتہ ہیں وہ منقولات کی نظیر مانگتے ہیں، اس کی مثالیں پیش کرو، ہوتا ہے نا ہر چیز کے بارے میں کہ بھئی یہ خلاف عقل ہے، خلاف عقل ہے، تو وہ یہاں بات واضح کی جا رہی ہے کہ عادت کو عقل بنا دیا، تو نیچریت کے اندر بھی اصل میں یہ ہوا، اور جو لوگ اس سے متاثر تھے، جو متجددین تھے بہت سے، ان کے ہاں بھی یہ ہوا کہ انہوں نے عادت کو عقل بنا لیا، معجزات خلاف عقل ہیں، اس طرح کی تمام چیزیں خلاف عقل ہیں، بہت سی باتیں قرآن مجید میں آئی ان کی تعویل کر لی، اس لیے کہ وہ خلاف عقل ہیں، حالانکہ وہ عقل کے خلاف تو نہیں ہے، عادت کے خلاف ہے، تو عقل اور عادت کو جو ہے آپس میں گڈ مڈ کر دیا، تو اس کو الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں آج کل یہ ظلم ہے کہ نو تعلیم یافتہ منقول کی نظیر مانگتے ہیں، منقول کی نظیر مانگنا، تو سو سمجھ لیں کہ یہ الزام ما لا یلزم ہے، یہ ایک ایسی بات کو لازم کیا جا رہا ہے جو اصلاً لازم نہیں ہے۔ عرفان صاحب وہ دے دیں جو آپ کو ہینڈ آؤٹ دیا تھا، تو اس کی شرح میں نا کچھ نیچے کلام جو وہاں تھانوی کا ہی جمع کیا ہے کچھ لوگوں نے نا، وہ اچھا ہے، مفید ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ واضح ہے کہ اصول یا بات جو ہوئی ہے اس میں نمبر 6 میں، یا کوئی سوال ہے اس کے بارے میں؟ ہاں ایسے ہی۔ ہاں اس میں یہ دیکھا جائے گا نا، ان دی اینڈ وہی بات ہوگی کہ جو اخبار ہیں ان اخبار کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، ان کی جو ہے وہ ان کی حیثیت کیا ہے، یعنی نمبر ایک بات کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں رشی یا فلاں منی یا فلاں وہ جو اوتار تھے ان سے یہ باتیں ثابت ہیں، تو پہلے ان کے بارے میں آپ یہ ثابت کریں کہ وہ نبی تھے، یا انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر ان کے نبی ہونے پر کچھ معجزات موجود ہیں جو رپورٹ ہوئے تاریخ میں، جو بالکل ثابت ہیں، اس سے ان کی نبوت ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، پھر یہ جو باتیں ہیں ان کی نسبت ان سے ثابت ہے، ان سب جگہوں پہ 10,000 جھول ملیں گے آپ، کوئی چیز بھی پرفیکٹ نہیں ہوگی یہاں پہ، نہ ان کا دعویٰ ثابت ہوگا، یہ تک معلوم نہیں ہوگا کہ وہ تھے کیا، کہ انہوں نے اپنے بارے میں کیا کہا، اس میں بہت سے ابہامات پائے جائیں گے، پھر کیا ان کی نبوت یا لوگوں نے ان کو اس طرح سے مانا، تو یہ کیا ایک تاریخی واقعہ ہے، انہوں نے کوئی دلیل دی، اس کی کوئی معجزہ پیش کیا ہے، کوئی تاریخی واقعہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جو آپ کو کتابیں ملتی ہیں ان سے، جو منسوب ہیں ان لوگوں سے، کیا وہ کتابیں جو ہیں وہ تواتر کے ذریعے منتقل ہوں گی؟ نہیں، اس ہر جگہ پہ جھول ہوں گے ہندی میں، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ وہ بات ثابت نہیں ہے، اگرچہ وہ بات عقلاً ممکن ہے، بات درست ہے کہ عقلاً ممکن ہے، لیکن وہ بات درست نہیں ہے کیونکہ وہ خبر درست نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے نا، وہ دائرہ کار فرق ہو گیا نا، یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ جو بنیادی حقائق ہیں وہ تو عقل سے ثابت ہوتے ہیں، خدا کا وجود ہو گیا، اس کی کچھ صفات تو نبی کو بھیجنے کے لیے ضروری ہیں، یہ تو عقل سے ثابت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد نبی کا بھیجا جانا ممکن ہے، اور پھر نبی اپنی جو ہے نبوت کے دعوے کے طور پر دلیل معجزے کی صورت میں فراہم کرتا ہے، تو معجزے سے گویا سامنے والے کے اندر علم یقینی پیدا ہو جاتا ہے
کہ یہ نبی نبی ہے، ٹھیک ہے، اب جو کچھ بتائے گا وہ اس کو مانا جائے گا. تو یہاں اخبار کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، منقولات کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی دائرہ کار کا اختلاف نہیں ہے، نہ اس میں کوئی تضاد کا مسئلہ ہوتا ان دی اینڈ. اس میں جو اگلا ہمارا اصول ہے نا، یعنی جو 7واں اصول ہے وہ اسی مسئلے پر ہے انشاءاللہ. وہ اگلی نشست اسی مسئلے پر ہی ہوگی صرف، کہ دلیل عقلی اور نقلی میں تعارض کی، کنٹرڈکشن کی، دلیل عقلی اور نقلی میں تعارض، کنٹرڈکشن کی 4 صورتیں پاسبل ہیں. ان کا کیا حکم ہوگا اس کے بارے میں اگلا انشاءاللہ جو اصول ہے نمبر 7 وہ اسی پر ہے، اور ہم ایک ہی پڑھیں گے اگلی نشست میں اسی مسئلے پر. ٹھیک ہے، سب کو مل گیا جی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں نظیر کی حقیقت. تو کہہ رہے ہیں نظیر تو محض توضیح اور تنویر کے لیے ہوا کرتی ہے. نظیر محض توضیح، وضاحت کے لیے، اور تنویر، اس بات کو ذرا روشن کر دینا، اس بات کو واضح کر دینا، کھول دینا، اس کے لیے ہوتی ہے. مدعی ثبوت کے ذمے نظیر کا پیش کرنا ہرگز لازم نہیں. جو ثبوت کا مدعی ہے اس کے ذمے نظیر کا پیش، مدعی دعویٰ کرنے والا کے ذمے نظیر کا پیش کرنا ہرگز لازم نہیں، خصوصاً ایسے مدعی کے ذمے جو کسی امر کا ثبوت یہ کہہ کر کرتا ہو کہ یہ امر خلاف عادت بطور معجزے کے واقع ہوا یا قیامت میں خلاف عادت یوں ہوگا. یعنی خاص طور پہ ایسے مدعی کے ذمے جو کسی امر کا ثبوت یہ کہہ کر کرتا ہو کہ بھئی کہ خلاف عادت بطور معجزے کے یہ واقع ہوا ہے یا قیامت میں خلاف عادت یوں ہوگا. وہ تو بیان ہی یہ کر رہا ہے کہ خلاف عادت ہوگا، تو اس سے نظیر کا مطالبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ رہے بات؟ اس کے ذمے تو کسی قاعدے سے بھی نظیر کا پیش کرنا لازم نہیں ہو سکتا. کسی بھی قاعدے سے اس کے ذمے نظیر کا پیش کرنا لازم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے دعوے میں تصریح کر رہا ہے کہ مدعا، یعنی دعویٰ، مدعا کیا جو آپ کا دعویٰ ہے، وہ تو اپنے دعوے میں تصریح کر رہا ہے کہ مدعا بے نظیری کی صفت سے کے ساتھ متصف ہے. زبان بھی آپ دیکھیں نا، زبان کو بھی سمجھنا چاہیے. تو کیا ہے کہ بھئی بے نظیری کی صفت، یعنی دعویٰ جو ہے آپ کا وہ تو ہے ہی بے نظیری کی صفت کے ساتھ متصف. یہ تو ہم دعوے میں کے اندر بات کر رہے ہیں کہ وہ خلاف عادت ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بے نظیری کی صفت رکھتا ہے، اس کی نظیر نہیں ہو سکتی، اس کی مثال نہیں ہو سکتی. ہمارے دعوے کے اندر یہ شامل ہے. اب آپ جو ہیں ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی نظیر پیش کریں، اس کی مثال پیش کریں. یہ بات واضح ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ جب وہ اپنے دعوے میں اس چیز کی تصریح کر رہا ہے کہ مدعا بے نظیری کی صفت کے ساتھ متصف ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر نظیر کا پیش کرنا مدعی کے ذمے کسی درجے میں لازم بھی ہو سکتا ہے تو صرف اس مدعی کے ذمے ہو سکتا ہے جو اپنے دعوے کو موافق عادت بتلائے. کہہ رہے ہیں اگر کسی کے ذمے ہو بھی سکتا ہے تو اس کے ذمے ہوگا تو کہے کہ میرا دعویٰ عادت کے موافق ہے، اور جو خرق عادت کا مدعی ہو اس سے نظیر کا مطالبہ عجب ہے. یہ سب انہی کی اقوال لیے گئے ہیں مختلف جگہوں سے، ٹھیک ہے، انہی کی شرح ہے یہ. اچھا، اب کہتے ہیں ثبوت کی حقیقت. تو کہتے ہیں اب میں آپ کو ثبوت کی حقیقت بتلاتا ہوں جس کے نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں کا مذاق ایسا بگڑ گیا ہے کہ آج علماء سے معراج کی نظیر کا سوال ہوتا ہے، شق القمر کی نظیر کا مطالبہ ہوتا ہے، جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اس کی نظیر کا مطالبہ ہوتا ہے. اس لیے عقلی مسئلہ ہے کہ کسی خبر کا صحیح ہونا یا کسی امر کا واقع ہونا نظیر پر ہرگز موقوف نہیں. ٹھیک ہے، عقلی مسئلہ کیا ہے؟ کسی خبر کا صحیح ہونا یا کسی امر کا واقع ہونا نظیر پر ہرگز موقوف نہیں ہے، مثال پر ہرگز موقوف نہیں ہے. یعنی ایسا لازمی نہیں ہے کہ اس کا پریسیڈنٹ کوئی پہلے پایا جائے. چنانچہ جن کو عقلیات سے کچھ بھی مس ہے، جن کو عقلیات سے کچھ بھی مس ہے وہ اس کو جانتے ہیں. کیونکہ وہ تھانوی کہتے ہیں نا کہ آج کل جو عقل ہے یا جو فلسفہ ہے وہ چونکہ سائنس کا غلام ہو گیا ہے، اس کے اندر نیچریت بہت زیادہ آ گئی ہے. وہ گویا وہی حکم عقلی اور حکم عادی کو گڈ مڈ کر رہا ہے. تو وہ لوگ تو یہ صحیح ڈسرن نہیں کر پاتے، اس کو امتیاز نہیں کر پاتے. لیکن جس کو عقلیات سے کچھ مس ہو، جس نے کوئی فلسفہ، معقولات وغیرہ روایتی پڑھی ہو، تو اس کو تو بالکل اس کے سامنے بات بالکل واضح ہوتی ہے، اس کو جانتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں مدعی اگر نظیر بیان کر دے تو یہ اس کا تبرع ہے، جو اس کا احسان ہے. اب کہتے ہیں کسی شے کا ثبوت دلیل سے ہوا کرتا ہے، اور دلیل اگر نقل و خبر سے تعلق رکھتی ہے. کہہ رہے ہیں دلیل اگر نقل و خبر سے تعلق رکھتی ہے تو جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ثبوت خبر کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ثبوت خبر کے لیے 2 چیزوں، آپ کو نہیں ملا یہ؟ کتنے کیے تھے سر؟ اسی لیے شیئر کر لیں، آپ کو بھی نہیں ملا؟ باہر کہہ رہے ہیں کسی، ہاں
تو جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ثبوت خبر کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ جس کو خبر دی جا رہی ہے وہ چیز جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ ممکن ہو، محال نہ ہو. ٹھیک ہے، جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ ممکن ہو، ریشنلی پاسبل ہو، محال نہ ہو، امپاسبل نہ ہو. دوسرے، خبر دینے والا سچا ہو. کہہ رہے پس ہمارے ذمے تمام معجزات اور معادیات. معادیات سے کیا مطلب ہے؟ معاد سے متعلق امور. معاد کیا ہے؟ آخرت. آخرت، معاد آخرت. معادیات جو بھی آخرت سے متعلق معاملات ہیں، تو کہہ رہے ہیں ہمارے ذمے تمام معجزات اور معادیات کے متعلق دو باتوں کا ثابت کرنا ہے. ایک یہ کہ وہ فی نفسی ہی ممکن ہو، یعنی یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم ثابت کریں کہ وہ فی نفسی ہی ممکن ہے. دوسری بات کیا ہے کہ مخبر صادق نے ان کی وقوع کی خبر دی ہو، یعنی ہم بتائیں کہ بھائی مخبر صادق نے یہ بات واقعتاً کی ہے اور اس بات کی نسبت ان سے ثابت ہے. ان دو باتوں کے ثابت کرنے کے بعد کسی کو انکار کا حق نہ ہوگا. اب آگے دیکھیں واقعہ کا ممکن ہونا. اب ہم معراج وغیرہ اور صراط و وزن اعمال وغیرہ کے ثبوت پر دلیل قائم کر سکتے ہیں کہ یہ معجزات اور معادیات فی نفسی ممکن ہے. اور یہ تو دلیل کا پہلا مقدمہ ہے. اگر کسی کو اس مقدمے میں کلام ہو تو اس پر لازم ہے کہ ان کے امتناع پر دلیل قائم کرے، ان کے محال ہونے پر، ریشنلی امپاسبل ہونے پر دلیل قائم کرے. اور ہم کو امکان کی حقیقت اور ہم کو امکان پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امکان کی علت نہیں ہوتی، بلکہ امتناع پر دلیل نہ ہونا یہی امکان کی دلیل ہے. اگر کچھ ہے واجب نہ واجب ہے نہ ممتنع ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ممکن ہے. اب کہتے ہیں امتناع کی حقیقت، ریشنل امپاسبلٹی کی حقیقت، وہ کیا ہے؟ امتناع کہتے ہیں اجتماع نقیضین کو، کہ نقیضین جمع ہو جائیں، کہ محل واحد میں آنے واحد میں جہت واحدہ سے ہو. ایک ہی محل میں ہو، ایک ہی آن میں ہو، ایک ہی اعتبار سے ہو، ایک ہی جہت میں ہو. میں یہ کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ اگر جو ہے وہ نقیضین کا اجتماع ہو جائے تو یہ امپاسبل ہے. وہ ایسی چیزوں کا جمع ہو جانا، دو ایسی چیزوں کا جمع ہو جانا کہ ہر ایک دوسرے کے متضاد ہو. تو جس کو ان امور کے امکان میں کلام ہو وہ ثابت کرے کہ ان میں اجتماعی نقیضین کس طرح لازم آتا ہے. یعنی جو تو کہے کہ بھئی ریشنلی امپاسبل ہے، اس کے ذمہ یہ ہے کہ بتائے کہ ان کو ماننے سے اجتماعی نقیضین لازم آتا ہے، یعنی ہونا اور نہ ہونا ایک ہو جاتے ہیں ان کو ماننے سے. ایسا تو نہیں ہے. اس سے پہلے ہی میں نے بیان کیا تھا نا کہ ہم سے نقیضین ہوتی ہیں، ایک ضدین ہوتی ہیں. تو نقیضین کیا ہے؟ نقیضین جو اصل میں نا ہونے اور نہ ہونے پر ہوتی ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ بھی یہ گلاس ہے اور یہ گلاس نہیں ہے، تو یہ نقیضین ہے. تو گلاس کا ہونا اور گلاس کا نہ ہونا، ان کا بیک وقت جمع ہو جانا ایک ہی جگہ پر، ایک ہی آن میں، ایک ہی جہت کے اعتبار سے، یہ ریشنلی امپاسبل ہے. تو جو ضدین ہوتی ہے نقیضین ہے، وہ ہونے اور نہ ہونے کے اصول پر ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہے. تو ضدین ہوتے ہیں، ضدین میں ہونے اور نہ ہونے کا معاملہ نہیں ہے. اس میں ایک شے جو کسی دوسرے کی اپوزٹ ہو سکتی ہے، اس میں جمع تو نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ دونوں ہی نہ ہوں. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی اس پہ کہ گلاس کا ہونا اور گلاس کا نہ ہونا، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ گلاس ہو اور گلاس نہ بھی ہو، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہ گلاس ہو اور نہ گلاس نہ ہو، یعنی دونوں ہی صورتیں نہ ہوں. جسے ہم کہتے ہیں اجتماعی نقیضین اور ارتفاعی نقیضین. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر آپ بیان کریں، لا آف نان کنٹرڈکشن اور لا آف ایکسکلوڈڈ مڈل. ارتفاعی نقیضین کیا ہے؟ ایکسکلوڈڈ مڈل ہے، یعنی مڈل نہیں ہو سکتا ہے اس میں، تو تیسری پاسبلٹی نہیں ہے، یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہو بھی اور نہ بھی ہو، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو اور نہ ہو. ٹھیک ہے، خیر بار اس میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نقیضین ہے. تو ضدین میں جس طرح مثال ہے اس کی سفید اور کالا. سفید اور کالا مثال کس کی ہے؟ ضدین کی مثال. تو سفید اور کالا اکٹھے نہیں ہو سکتے ایک ہی جگہ پر، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جہت میں. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ نہ سفید ہو اور نہ کالا ہو، بلکہ کیا ہو؟ سرخ ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، سبز ہو. جی ہاں، یونیورسل ہی ہے، اس میں اگر کوئی شک ہے تو بیان کریں آپ.
اس میں یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آبجیکٹیو ریئلٹی میں ایسا ہوتا ہے. ہاں مطلب جو پرسیور ہے اس کی پرسیپشن میں دونوں امکانات بیک وقت پائے جاتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بھائی اور اس میں بیک وقت دونوں چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کبھی بھی. تو کوانٹم میکینکس سے یا کوانٹم فزکس سے اس اصول پر کوئی زد نہیں پڑتی. یہ اعتراض کیا جاتا ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن باہر اس سے بہت واقع نہیں ہوتا. تو یہ ان دی اینڈ پرسیپشن ہی ہوتی ہے. اب وہاں بھی اپلائی ہوگا ان دی اینڈ، جو مطلب آپ کہہ لیں خارج میں ایسا ہی ہوتا. خارج میں یا تو وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ان کا ہونا اور نہ ہونا خارج میں جمع نہیں ہو سکتا. ہاں آپ کی پرسیپشن متعین نہیں ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا. ہاں دونوں نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس میں ہونے اور نہ ہونے کا اصول نہیں ہے، اس میں ویسے ہے، اس میں اپوزٹس کا اصول ہے. یعنی مراد ہے سفید اور کالا اپوزٹس ہے. لیکن ہم کہیں کالا اور ناٹ کالا، یعنی بلیک اور ناٹ بلیک. تو بلیک اور ناٹ بلیک جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ نقیض ہیں. بلیک اینڈ ناٹ بلیک نہ ایک ہو سکتے ہیں اور نہ دونوں ہی دفعہ ہو سکتے ہیں. اس میں جو ہے لا آف نان کنٹرڈکشن بھی چلے گا اور لا آف ایکسکلوڈڈ مڈل بھی چلے گا. لیکن بلیک اینڈ وائٹ میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بلیک اینڈ وائٹ ایک ہو جائیں. یہ ہو سکتا ہے کہ نہ بلیک ہو نہ وائٹ ہو، ریڈ ہو بلو ہو. ٹھیک ہے، بات واضح ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ، تو کہہ رہے ہیں امتناع کی حقیقت. مطلب مراد ہے کہ یہ اس بات کا کو متعین وہ کبھی نہیں کر سکتے کہ خارج میں ایسا ہی ہو رہا ہے. نہیں وہ تو خیر وہ تو بہت ہی، وہ تو مشاہدہ تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے. وہ تو بہت ہی آپ یعنی کہ کوانٹم میکینکس یا تو بہت ہی مائنیوٹ پہ جاتی ہے، بہت ہی بگ پہ جاتی ہے نا. تو ایک الگ گیم ہے کہ وہاں اس طرح ڈائریکٹ مشاہدہ تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو انڈین تھیری ہے نا، ظاہر سی بات ہے. تو خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم بیان یہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ آبجیکٹیو ریئلٹی میں ایسا ہو رہا ہے. یہ بنیادی بات ہے. کیا چیز؟ ہاں دونوں پاسبل ہیں کہ وہ یہاں بھی ہو وہاں بھی. ہاں بالکل. ہاں یہی تو فرق یہاں بیان کیا جا رہا تھا، یعنی جو کافی دیر سے ہم کوشش کر رہے ہیں نا، مطلب پچھلی نشست سے، بلکہ اس میں بھی پورا ایک بات کی گئی ہے بنیادی کہ عادت اور عقل میں کیا فرق ہے نا. تو ہم اگر کہتے ہیں چھلانگ مار کے وہ اوپر چلا جاتا ہے تو اس سے کوئی لا آف نان کنٹرڈکشن نہیں ٹوٹتا یا کوئی عقل کا کوئی قانون نہیں ٹوٹ رہا ہوتا. جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ امتناع کا کیا مطلب ہے. امتناع کہتے ہیں اجتماعی نقیض ذہن کو. تو ممتنع وہ تب ہوگا کہ آپ چھلانگ ماریں اور اس کا اوپر جانا ممتنع ہو جائے. تو تب ممتنع ہوگا کہ جب اس سے اجتماعی نقیض ذہن لازم آئے. تو وہ ممتنع ہے، ممتنع عادی ہے. تم نے بیان کی نا عادت اور عقل میں فرق ہے، پھر دائرے بیان کیے. تو ممتنع عادی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ چھلانگ مار کے اوپر نہیں جاتا، لوگ نیچے جاتے ہیں. وہ عادتاً ممتنع ہے یہ، لیکن عقلاً ممتنع نہیں. عقلاً ممتنع ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اس سے جو ہے وہ اجتماعی نقیضین یا ارتفاعی نقیضین لازم آ رہا ہے. اچھا جی، تو کہہ رہے ہیں امتناع کی حقیقت کیا ہے. امتناع کہتے ہیں، بس یہی بات اصل میں جو آپ سمجھ آ جائے نا، یہ ساری باتیں جو ساری اصول موضوع اصل میں اسی کو بیان کرتے ہیں. یہ تھوڑا آہستہ آہستہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بار بار ریپیٹ کی جائیں گی، اصطلاحات کا مطلب بیان کیا جائے گا اور دہرایا جائے گا، تو پھر کچھ بات آہستہ آہستہ پکڑ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک دفعہ آپ کو سمجھ لیں گے اس پورے، آپ کہہ لیں کہ بھئی اس پورے نظام فکر کو، تو گویا بڑا مفید ہے، یہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. اچھا جی. نہیں مطلب مراد ہے کہ اب اگر گریوٹی ختم ہو جائے بالفرض، یا گریوٹی اس وقت اپلائی نہ ہو رہی ہو کسی اور وجہ سے، اس سے کوئی اجتماعی نقیضین یا ارتفاعی نقیضین لازم آئے نہیں. یعنی گریوٹی کو کا عدم اگر ہم فرض کر لیں، گریوٹی کام نہیں کر رہی تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں. یعنی اس سے ان دی اینڈ یہی بات کہ اجتماعی نقیضین یا ارتفاعی نقیضین لازم نہیں آئے گا. تو عادت ہے اصل میں، ان دی اینڈ عادت. اچھا جی، تو کہہ رہے ہیں امتناع کی حقیقت. امتناع کہتے ہیں اجتماعی نقیضین کو کہ محل واحد میں آنے واحد میں جہت واحدہ سے ہو. دو ایسی چیزوں کا جمع ہو جانا کہ ہر ایک دوسرے کے متضاد ہو.
تو جس کو ان امور مثلا معراج میں، صراط و وزن اعمال میں، شق القمر وغیرہ کے امکان میں کلام ہو، وہ ثابت کرے کہ ان میں اجتماع نقیضین کس طرح لازم آتا ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ ثابت کرے۔ اب اگلی بات کہہ رہے مخبر کا سچا ہونا۔ پہلا مقدمہ ہو گیا نا، پہلا مقدمہ کیا ہے؟ واقعے کا ممکن ہونا فی نفسی۔ دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ کہ مخبر سچا ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جس امر ممکن کے وقوع کی خبر مخبر صادق دے وہ ثابت ہے، اور ان معجزات و معدیات کے وقوع کی خبر مخبر صادق نے دی ہے، بس یہ امور واقع و ثابت ہیں۔ ان مقدمات میں اگر کوئی کلام کرے تو اس کا جواب ہمارے ذمے ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو نظیر کا پیش کرنا مدعی کے ذمے نہیں، باقی نظیر کا پیش کرنا ہمارے ذمے نہیں۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ پل صراط پر چلنا عقل کے خلاف ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو میں کہوں گا کہ بتلاؤ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اس میں کیا استحالہ ہے؟ استحالہ کیا ہے؟ ریشنل امپاسبلٹی، ٹھیک ہے؟ یا محال ہونے کی کیا بات ہے کہ ایک باریک چیز پر پیر آ جائے؟ جب یہ محال نہیں اور مخبر صادق اس کی وقوع کی خبر دے رہا ہے تو پھر انکار کی کیا وجہ؟ اور جب دونوں باتیں ثابت ہو جائیں تو پھر ہم نظیر پیش کرنے کے ذمہ دار نہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ عوام کو زیادہ تر، اب آگے بات کر رہے ہیں کہ یہ عوام کو زیادہ تر جواب دینے والوں ہی نے خراب کیا ہے، ہر بات میں تبرعاً نظیریں بیان کرنے لگتے ہیں۔ یہ سوال کیا جاتا ہے تو آگے اس کو جواب دینے کے لیے تبرعاً، احسان کے طور پہ نظیریں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عوام سمجھے کہ یہ بھی مجیب کے ذمے ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ عوام یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجیب کے ذمے ہے کہ وہ نظیریں بیان کرے، مثالیں بیان کرے۔ تو میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں کہ مستدل کے ذمے یہ ہرگز نہیں، استدلال کرنے والے کے ذمے یہ ہرگز نہیں، اور جو دعویٰ لزوم کا کرے وہ دلیل قائم کرے، اور جو کہے کہ یہ لازمی ہے استدلال کرنے والے کے ذمے ہے تو وہ دلیل بیان کرے۔ اب کہہ رہے ہیں یہ ہے دلیل مضطرد۔ یہ وہ دلیل مضطرد کہہ رہے ہیں کثرت سے کام آنے والی، ہر جگہ چلنے والی۔ مضطرد کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہ ہے دلیل مضطرد جو تمام معجزات و معادیات میں برابر چل سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ دو مقدمے قائم کر کے جواب دیے جائیں۔ پہلا مقدمہ، ثبوت خبر کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، جس بات کی خبر دی جا رہی ہو وہ ممکن ہو۔ نمبر دو، مخبر صادق ہو۔ دوسرا مقدمہ، جس ممکن کی کوئی مخبر صادق خبر دے وہ ثابت ہے۔ تو یہ دلیل مضطرد ہے۔ اور جو دلیلیں آج کل بیان کی جاتی ہیں وہی جو مختلف، یہ ہونا چاہیے، اس طرح سے ہونا چاہیے، اس کی یہ حکمت ہے، اس کی وہ علت ہے، وغیرہ وغیرہ، تو کہہ رہے ہیں ان میں زیادہ تر نظیر سے جواب دیا جاتا ہے، وہ مضطرد نہیں ہے، وہ ہر جگہ کام نہیں آتی، آپ اس کو بیان کر کے پھنس جاتے ہیں، تو اس سے اس ڈرائیو نہیں ہو سکتا ان دی اینڈ۔ وہی بات جو ہم نے کہا کہ آٹ سے اس ڈرائیو نہیں ہو سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں اب میں عقلاً یہ بات ثابت کرتا ہوں کہ کسی واقعے کا ثبوت نظیر پر موقوف نہیں، تقریر اس کی یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے، یہ تھوڑی بات ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ تقریر اس کی یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ نظیر بھی ایک واقعہ ہے، تو جو نظیر آپ بیان کریں گے وہ واقعی ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اندین کیا ایک مثال ہوگی، واقعہ ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس کے لیے نظیر کی ضرورت ہے یا نہیں، تو واقعہ بیان کیا جائے گا جو بھی ہوگا، تو اس کے لیے بھی سوال کیا جا سکتا ہے اس کی نظیر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وَعَلَى هَذَا، اور اگر ہر نظیر کے لیے نظیر کی ضرورت ہو، اس پر آپ پوچھیں ایک اور نظیر، اس سے پیچھے ایک اور نظیر، اس سے پیچھے ایک اور نظیر، بات سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اگر ہر نظیر کے لیے نظیر کی ضرورت تھی تو تسلسل مستحیل لازم آئے گا۔ اس سے کیا لازم آئے گا؟ تسلسل مستحیل، یعنی ایک انفینٹ ریگریس لازم آ جائے گی، یعنی عارضی عطاؤں کا ایسا سلسلہ نکلے گا کہ جس کے لیے کوئی موصوف اصلی نہ ہوگا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کوئی موصوف اصلی ان دی اینڈ ہوگا ہی نہیں، ہر نظیر کے لیے ایک اور نظیر چاہیے ہوگی، اس کے لیے پھر ایک اور نظیر چاہیے ہوگی، اور یہ بات چلی جا رہی ہے۔ اور اگر کہیں جا کر ٹھہرو گے، اور ہاں، اور نظیر سے ایک دعویٰ بھی ثابت نہ ہو سکے گا، کیونکہ دعویٰ سب ثابت ہوگا جب کہیں رکیں گے، جب رکیں گے دعویٰ کیسے ثابت ہوگی؟ ٹھیک ہے بات؟ اور اگر کہیں جا کر ٹھہرو گے کہ اس نظیر کے لیے کسی نظیر کی ضرورت نہیں، تو معلوم ہوا کہ کسی واقعے کا ثبوت بدون نظیر کے ہو گیا، بغیر نظیر کے ہو گیا۔ کہیں جا کے رکیں گے نا، تو جو رکیں گے وہ واقعہ ہوگا، کیونکہ نظیریں بیان کی جا رہی ہیں نا، ہر نظیر کی نظیر، اس کی نظیر، اس کی نظیر، جہاں بھی رکیں گے اندین ایک واقعی ہوگا، کیونکہ واقعہ ہوگا تو نظیر کہلائے گی، اور وہ واقعہ بھی ثابت ہو جائے گا بغیر نظیر کے، ٹھیک ہے؟ تو اب تو پھر پہلے ہی کے لیے کیوں نظیر کی ضرورت کیوں ہے؟ تو پھر پہلے ہی کے لیے نظیر کی کیوں ضرورت ہے؟ اور جس طرح تم نے اخیر میں ایک واقعے کو بلا نظیر مان لیا، تو پہلے ہی کو بلا نظیر کیوں نہیں مان لیتے؟
تو غرض کسی دلیل سے مستدل کے ذمے نظیر کا بیان کرنا نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں دلیل سے جو مستدل استدلال کرنے والا ہے اس کے ذمے نظیر کا بیان کرنا نہیں ہے. پھر آگے نظیر بیان کرنے کا موقع کیا ہے؟ ہاں اگر بیان کر دے تو اس کی شفقت ہے، اور اس کا موقع اس وقت ہے جب کہ سائل دلیل کے مقدمات پر کلام کرنے سے عاجز ہو جاوے. کہہ رہے ہیں جب سائل جو ہے پوچھنے والا ہے وہ دلیل کے مقدمات پر کلام تو نہیں کر پا رہا، اس نے تسلیم کر لی ہے، ہار سمجھ رہے ہیں، اس نے مان لیا ہے. اب گویا آپ کچھ نظیریں بیان کر دیں، کچھ باتیں تھوڑا سا اس کو ذرا اس کے آپ کہہ لیں کہ سمجھانے کے لیے کچھ اس کی مثالیں، نظیریں، حکمتیں، ضرورتیں بیان کر دی جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے. تو اور تسلیم کر لے کہ واقعی دلیل سے یہ دعویٰ ثابت ہو گیا، یعنی جب سائل دلیل کے مقدمات پر کلام کرنے سے عاجز ہو جاوے اور تسلیم کر لے کہ واقعی دلیل سے یہ دعویٰ ثابت ہو گیا اور مجھے اب انکار کا کوئی حق نہیں، اس وقت اگر مجیب، جواب دینے والا، مجیب تقریب فہم کے لیے، تقریب فہم مطلب یہ ہے کہ اس کے فہم کو ذرا، اس کے فہم سے بات کو قریب کرنے کے لیے، یا اپنی بات اس تک پہنچانے کے لیے کہ بات اسے سمجھ میں آ جائے، کے لیے کوئی نظیر دے دے تو اس کا احسان ہے. اور اگر وہ سائل نظیر پر ثبوت دعویٰ کو موقوف بتلاتا رہے تو مستدل نظیر ہرگز نہ بتلائے. یعنی اگر پوچھنے والا کہے کہ نظیر بیان کرو گے تو میں مانوں گا، یعنی کیا، اگر سائل نظیر پر ثبوت دعویٰ کو موقوف بتلاتا رہے تو مستدل ہرگز نہ بتلائے. ٹھیک ہے، بات اگر وہ اس پر موقوف بتلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نظیر بیان ہوگی تو میں مانوں گا، تو وہ ہرگز نہ بتلائے، بلکہ اس سے اس توقف علی النظیر کی دلیل مانگے، بلکہ اس سے اس دعوے کی دلیل مانگے کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نظیر کی ضرورت ہے، اس کی دلیل کیا ہے. بلکہ اس سے الٹا اس سے سوال کرے کہ جو توقف علی النظیر ہے کہ جب تم مانو گے، جب تمہیں نظیر ملے گی تو اس کی دلیل کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے کرنا تھا، یہ میں تھوڑا تیزی سے کر دیا کیونکہ ٹائم بھی کم تھا. یہ چھٹے اصول کی کچھ شرح تھی. تو ہم نے آج دو اصول دیکھ لی ہیں. پہلا کیا اصول تھا کہ بھئی منقولات محضہ پر دلیل عقلی محض قائم کرنا ممکن نہیں، اور اس لیے ایسی دلیل کا مطالبہ بھی جائز نہیں. اور اگلا یہ تھا کہ نظیر اور دلیل جس کو آج کل ثبوت کہتے ہیں ایک نہیں، اور مدعی سے دلیل کا مطالبہ جائز ہے مگر نظیر کا مطالبہ جائز نہیں. آپ کوئی سوال ہے تو کر لیں.